بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ مستفیض ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 پر ہم غور و تدبر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری یاد دہانی کے لیے کیا باتیں بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری قرآن ویسے تو ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم یہاں پر کچھ آیتوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہماری زندگی میں عمل بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن کو پڑھنا یہی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ آج جس ویڈیو میں ہم کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 دیکھنا ہے، اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم آیت الکرسی میں دیکھیں تو آیت الکرسی میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے یا جو بات آئی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے عقید توحید کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی چند خوبیوں کا تذکرہ اس سورے میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم ان خصوصیت کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اپنے متعلق اپنی خوبیاں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے، تو ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جس کو ہم رب مانتے ہیں تو ایکچوئل میں وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس سورے کو پڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ سے محبت میں اور مزید اضافہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ پہلے ٹکڑے کو اگر ہم دیکھیں، اللہ نے بیان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اس پوری دنیا میں جو کنسپٹ بنا رکھے کہ فلاں ہمارا خدا ہے، فلاں ہمارا معبود ہے، فلاں کی ہم بندگی کریں گے، تو قرآن صاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے سجدہ کیا جائے، جس سے مانگا جائے۔ تو اللہ ہی وہ ہے جو کہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سب جھوٹے خدا ہے۔ حقیقت میں تمہارا مالک خالق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی تمہارا معبود ہے جس کی تم کو عبادت کرنا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو میں ہوں تمہارا معبود، میں ہوں اللہ، تم کو میری بندگی کرنا چاہیے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت عمل دی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، کہ اور ہم اپنے رب کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ جو کتاب ہے اس نے نازل کیا، اور آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اللہ ہے، کیوں اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیوں اسی کو خدا ماننا چاہیے، کیوں اسی کی بندگی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ ہم یہاں پر کیا کہ پہلی صفت ہے الحی القیوم۔ الحی کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ سے زندہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات، مقدس ذات، وہ ذات ہے جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کائنات میں ہم کو زندگی دکھ رہی ہے، تو وہ زندگی اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کی جو زندگی ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو بہت لمبی بھی زندگی دی گئی ہے تو
تو وہ زندگی کیا ہے؟ ختم ہونے والی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ لیکن اصل میں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی جو ذات ہے، جو پہلے بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ ایک لامحدود زمانے تک زندہ رہنے والی جو ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس پوری کائنات میں جو زندگی ملی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور وہ ذات کی جو ہمیشہ قائم رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا القیوم، سب کو سنبھالنے والا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پوری کائنات، جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، یہ کائنات جو باقی ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ ہی سنبھالے ہوئے، یہ پوری دنیا کا جو نظام ہم کو دکھ رہا ہے یہ اللہ ہی کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ ہی کی وجہ سے باقی اور باقی رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس پوری کائنات کو سنبھالنے والی جو ذات ہے مقدس، وہ جو پاک ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا میں ہوں، میری ہی سنبھالنے کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ ہی تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو صفات کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں کہا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی صفات، وہ رب جو ایکچوئل میں خدا ہے، جو حقیقی خدا ہے، جس کی عبادت ہم کو کرنا چاہیے، تو اس کی تیسری صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نیند اور اونگ آنا، یہ مخلوق کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مخلوقات بنائی ہے تو ان کی یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ ان کو نیند آئے، اونگ آئے۔ جن اور فرشتے، جن اور انسان کے اندر یہ کوالٹی ہو سکتی ہے کہ وہ سوئے، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، لیکن یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب انسانوں کو دی گئی، انسانوں کو سمجھائی جا رہی ہے بات۔ تو انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے جو اپنے معبود بنائے نا، وہ ایسوں کو معبود بنایا ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کنسپٹ رکھتے ہیں کہ خدا بھی سوتے ہیں، خدا کو بھی نیند آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ الگ الگ مذہب میں الگ الگ کنسپٹ خدا کے متعلق بنائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقدس و پاک ذات ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسی جن کو کمزوریاں ہیں، لوگوں نے ان کو خدا بنا رکھے، لیکن اللہ کی وہ ذات، مقدس و پاک ذات، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی چوتھی صفت کا، یہ دو صفت، تیسری صفت کا چوتھی صفت اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کون مالک ہے اس پوری کائنات پر؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں مالک، اللہ ہی مالک ہے۔ جو آسمانوں و زمین میں جو چیزیں بھی ہیں نا، اس کا مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن میں دیکھیے، یہ چھوٹا سا سینٹنس ہے لیکن کئی بار آتا ہے، بار بار ہم کو یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھو کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ تو اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہے تو ان کا خالق اور مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں بڑے سے بڑی جو چیزیں اور ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ذرہ ہے اس کا مالک اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یعلم ما بین من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا اگر دیکھا جائے تو یہ تیسرا ٹکڑا ہے، ابھی 4-5 ٹکڑے اس آیت کے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کون سفارش ہے جو سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اللہ کی خصوصیت کا تذکرہ کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے اور سفارش کر سکے، یعنی بات کرنے کی ہمت نہیں، کہ سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے متعلق جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا تو کسی میں یہ ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی بول نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نفی میں انکار کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دی۔ اب یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفارش کا جو تذکرہ کیا ہے نا، تو اصل میں انسانوں کی اکثریت اسی کنسیپٹ میں گمراہ ہوئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نیک افراد ہے، فلاں جو نیک لوگ ہیں، فلاں جو نیک بزرگ ہے، یہ ہماری دیوی دیوتا ہے، یہ جو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، یہ ہم کو
اللہ کے پاس عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو جہنم کا جو کنسیپٹ دیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ مشرکین کا بھی جو خیال تھا کہ جو انہوں نے سینکڑوں مورتیاں بنا رکھی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہے، مشرکین عرب کا یہ ماننا تھا کہ یہ دیوی دیوتا ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کا یہاں پر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ سکے، اپنی زبان درازی کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے۔ تو یعنی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس دن جو بدلے کا دن قائم ہونے والا ہے، روز جزا کا دن جو قائم ہونے والا ہے، تو اس کے کل اختیارات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنی اگلی صفت کا اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اس سے پہلی کی آیت اگر ہم دیکھیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر تذکرہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان ہر فرد کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے کہ تم نے جو پچھلی ماضی میں جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس سے کو بھی جانتا ہے، ابھی پریزنٹ میں تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، تمہارا ماضی میں کیا معاملات ہونے والے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کل کیا کمانے والے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں کس وقت اور کس تاریخ کو اور گھنٹے کے کس منٹ اور کس سیکنڈ پر تمہارا دم اکھڑنے والا ہے، تمہاری موت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک لوگوں کے عمل کو جانتا ہے کہ اگر میں کسی کی اگر سفارش کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا نہیں جانتا کہ یہ شخص کیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بات کی کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت سے بھی جانتا ہے جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر فرد کو جاننے والا ہے کہ اس نے کیسے عمل کیے، اس نے ماضی میں کیا عمل کیے، مستقبل میں کیا عمل کرنے والا ہے، ابھی حال میں کیا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں کہا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ بہت انلمیٹڈ ہے۔ ظاہر سی بات اتنی بڑی ذات، مقدس و پاک ذات جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہے، تو اللہ کا جو علم ہے وہ انتہائی انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ جو علم ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا علم اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے علم سے تھوڑا سا علم انسانوں کو دیا، تو وہ جو علم ملا ہے وہ علم انسانوں کو جو حاصل ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا، یہ بہت اہم بات، اللہ تعالیٰ کی اگلی صفت کہ وہ سیاہ کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے وہ آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی، یعنی اس کی پوری سلطنت جو اس پوری کائنات میں قائم ہے۔ اور خاص بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اتنی بڑی سلطنت تو اس کی حفاظت ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، یعنی اتنی بڑی کائنات۔ تو آپ دیکھیے کہ جس رب کو مان رہے ہم تو اس کی کتنی بڑی خصوصیت ہے، اتنی بڑی عظیم و شان سلطنت، ایک انلمیٹڈ سلطنت، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آپ دیکھیے کہ یہ دو ورڈز میں پوری آیت کا خلاصہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے، سب سے بلند ہے، اپنے صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی قوتوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بلند، اپنی طاقت میں اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بلند نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کہ ہم جو پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان رب الاعلی، تاکہ بیان کرتا ہوں میں اپنے برتر رب کی، اپنے بلند رب کی، کہ وہ اپنی خصوصیت میں، اپنے اختیارات میں، اپنے رتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بلند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بلند، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل، العظیم، سب سے زیادہ عظمت والا۔ اگر کوئی عظمت والا ہے، کوئی عزت والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ انتہائی بلند ہے اور انتہائی زیادہ عظمت والی، عزت والی اور اکرام والی ذات ہے۔ تو انتہائی بیوقوف ہے وہ لوگ کہ جو اس عظیم ذات کو چھوڑ کر، اس عظیم رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں ہے؟ تو ان خصوصیت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ یہ خصوصیت میں پائی جاتی ہے کیا؟
یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے حقیقی رب کی خصوصیت، کیا کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ خصوصیت، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ اختیارات پائے جاتے ہیں؟ نہیں. اس کا جواب ہم کو ملے گا کہ نہیں، یہ تمام جو اختیارات ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کیوں نہ صرف اس رب کی بندگی کی جائے، اس اللہ کی بندگی کی جائے جو کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہے. یہ آیت الکرسی ہم کو سبق دیتی ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم کو اس کی عبادت کرنا چاہیے. دیکھیے کہ قرآن مجید کا سب سے اہم مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمارے دل نرم پڑتے ہیں کہ نہیں، یقیناً ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب نے ہم کو پیدا کیا، اس رب کو ہم کو سجدہ کرنا ہے جو ایسی ایسی خصوصیت رکھتا ہے. تو اس خصوصیت کو پڑھ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو پڑھ کر ہمارا دل نرم ہوتا ہے. تو یہ آیت الکرسی جو ہماری چل رہی ہے، جس پر ہم اور مختلف طرح سے مختلف تفسیروں سے ہم یہاں پر اپنا حاصل مطالعہ رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک سیریز ابھی چل رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ساری ویڈیو آیت الکرسی پر اس چینل پر آئیں گی. تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن پر غور و تدبر کرنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بنائے.